بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انبیاء کرام اور مرسلین اعظام رب ذوالجلال کے خاص حفاظتی حصار میں ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کے گرد حفاظت و عصمت کی ایک مضبوط ترین باڑ کو لگا رکھا ہے، جہاں پر کوئی کتا، بلہ، خنزیر، سور اور شیطان گھس نہیں سکتے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نہایت محفوظ ہوتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام فرما ہوتے ہیں تو آپ کے سوتے ہوئے بھی شیطان کا ان پر کوئی داؤ، کوئی زور اور کوئی قابو نہیں چلتا۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بندے یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات وہ ہیں کہ شیطان کا ان پر کسی قسم کا کوئی قابو نہیں ہوتا، اور رب ذوالجلال ہی ان کو کافی کارساز ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی میں اسی وجہ سے کبھی بھی کسی بھی نبی کو احتلام واقع نہیں ہوا۔ احتلام صرف اور صرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3292۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان، اچھے خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور احتلام صرف اور صرف شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی طرح طبرانی الکبیر حدیث نمبر 4564 پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، محتلم نبی قط وانما الاحتلام من الشیطان، کہ کبھی بھی کسی بھی نبی کو احتلام واقع نہیں ہوا، احتلام شیطان کی طرف سے ہے۔ غیر نبی کو احتلام ہوتا ہے اور شیطان کا اس پر داؤ اور قابو چل سکتا ہے۔ خود سیرت المہدی جلد نمبر 1 حصہ سوئم صفحہ نمبر 757 پر روایت نمبر 843 میں ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے خادم میاں حامد علی مرحوم کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب کو احتلام ہوا۔ جب میں نے یہ روایت سنی تو بہت تعجب ہوا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا۔ پھر بعد فکر کرنے کے اور طبی طور پر اس مسئلہ پر غور کرنے کے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ احتلام 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک فطرتی، دوسرا شیطانی خواہشات اور خیالات کا نتیجہ، اور تیسرا مرض کی وجہ سے۔ انبیاء کو فطرتی اور بیماری والا احتلام ہو سکتا ہے مگر شیطانی نہیں ہوتا۔ لوگوں نے سب قسم کے احتلام کو شیطانی سمجھ رکھا ہے۔ یہ آگے تعویل کی گئی اپنے مرزے کو بچانے کے لیے۔ جب علماء نے گرفت کی کہ غیر نبی کو کبھی احتلام نہیں ہوتا تو انہوں نے احتلام کی 3 قسمیں بیان کر دی، جبکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، محتلم نبی قط وانما الاحتلام، انما کلمہ حسر ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ احتلام صرف اور صرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضور کا یہ فرمان عالی شان، والحلم من الشیطان، کہ شیطان کی طرف سے احتلام ہوتا ہے۔ یہ کلمہ حسر تاکیدی کلمہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کبھی بھی احتلام نہیں ہوتا، کیونکہ احتلام کی ایک ہی وجہ اور ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے شیطان کی طرف سے۔ جس شخص کو بیماری کی وجہ سے بھی احتلام ہوتا ہے یا ذوف کی وجہ سے، ناتوانی کی وجہ سے بھی اگر احتلام ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی شیطان کا عمل دخل شامل ہوتا ہے۔ حضرات، انبیاء کو کبھی بھی احتلام کسی بھی صورت میں نہیں ہوتا، نہ ذوف کی وجہ سے، نہ بیماری کی وجہ سے، نہ کمزوری کے سبب سے، اور نہ کسی اور طرف سے، کیونکہ ہر طرح کے احتلام میں شیطان کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ اس روایت سے، سیرت المہدی کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی پر شیطانی حملے ہوا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک پردے کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اپنی بیوی نصرت جہاں بیگم وہ ریلوے اسٹیشن پر بے پردہ گھوما کرتی تھی، اور اس کی اپنی خادمائیں اس کو دبایا کرتی تھی، اور اس کے پاؤں دباتی تھی، اس کے ہاتھ دباتی تھی، اور سر پر بھی تیل لگا دیا کرتی تھی۔ اس طرح کے معاملات اس کی خادمائیں اس کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ اس کے گھر کے اندر پہرا خادمائیں دیا کرتی تھی، اور ان خادماؤں سے ایک خادمہ ڈاکٹرنی کا جب وصال ہوا، جب وہ مر گئی، تو اس کا دوپٹہ اس قادیانی نے اپنے گھر کی کھڑکی کے ساتھ باندھ دیا تاکہ اس کی یاد رہے۔ اور اسی طرح
یہ شخص التذکرہ صفحہ 165 پر موجود ہے کہ محمدی بیگم کو خواب کے اندر اس نے ننگا اور برہنہ بھی دیکھا تھا. جو دن کے اندر اس کے خیالات اور افکار اور معاملات ہوا کرتے تھے وہی رات کو شیطان کی طرف سے خواب کے اندر آ کر اور عمل دخل کر کے مرزا قادیانی کو احتلام کا سبب اور وجہ بھی بن جایا کرتے تھے، جو کہ اس کے مکار، دجال، کذاب اور جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے.